دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بلیوں کے بارے میں ایسے حقائق بتائیں گے جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، بلیوں کا شمار ان چند پالتو جانور میں کیا جاتا ہے جو لوگوں کو بے حد پسند ہیں۔ اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے سودایا یا پالتو بنایا تھا۔ بلی آج کے دور میں سے سب سے اہم پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلیوں کو پہل شاید اس وجہ سے سودایا گیا تھا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ اب اگر بلی کی شرح حیثیت کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر وہ اس بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ کھانا دیا نہ پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا۔ اس نے بلی کو ترپا کے مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ اگر گھر میں بلی پالنے کے سوال کی بات کریں تو فقہاء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی نہ ہی موذی جانور ہے نہ ہی نجس ہے۔ ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے۔ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے وغیرہ کھا جاتی ہے۔ کچھ مذاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مذاہب میں اسے حلال جان کر کھایا بھی جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ایک طرف ان کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف پیار، محبت اور حسن سلوک کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ جیسے ایک صحابی کی کنیت تھی ابو ہریرہ، یعنی کہ بلیوں والا پڑ گئی تھی۔ ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے، اور کنیت رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس بلی تھی جس کو آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ ناظرین، یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ گھر میں بلیاں پالی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ ضرور پورا کرے، مگر ان کے کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جائے اور اسے کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ ناظرین، سائنسی اعتبار سے بھی گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے، اور وہ یہ کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتا ہے اور انسان بھی اس سے محفوظ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ تعالیٰ نے ڈپریشن کے مرض کا علاج رکھا ہے، اور اس کے بالوں میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چنانچہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھانا یا سلایا جائے، اس سے نہ صرف آپ کی بلی آپ سے خوش رہے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دوستوں، آپ نے مختلف احادیث نبوی اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ملاحظہ کیا کہ گھر میں اگر بلی پالی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ بلی کا شمار نجس اور پلید جانوروں میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے برعکس کتا پلید اور نجس جانور ہے، اس لیے اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دینی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔